أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. جی کل بتا سکتے ہیں کل ہم کہاں تک پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے، کہاں تک سے مراد کیا کیا پڑھے تھے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ آج ہم سورہ نازعات کی آخری تھوڑی بہت جو تشریح باقی تھی اس کو مکمل کر لیں گے نا؟ جی میں بھی اسکرین شیئر کروں ایک منٹ. اچھا کوئی جلدی سے، بالکل مختصر پڑھا تھا نا کل تو ہم نے سورت کے حوالے سے کہ جہنم میں جانے والوں کی کیا وجہ ہے اور جنت میں جانے والوں کے کیا اعمال ہیں، یہی تھا ہمارا. تو جلدی سے 2 جملوں میں بتا سکتے ہیں کوئی؟ دین ہے. دین جو ہے کس کا نام ہے؟ دین ہماری ضرورتیں اور ہماری خواہشاتیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مرضی اور نبی کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے تو اس کو اس میں ڈھالنا ہے، تو پھر ہماری ضرورتیں بھی اس کے مطابق ہو جائیں گی. اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور جب ہم شروع میں مشکلیں ہوں گی، بعض دفعہ ضرورتیں پوری بھی نہیں ہوں گی، دین کو آگے رکھنے کی وجہ سے ضرورتوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، ضرورت پوری بھی نہیں ہوگی. بعض دفعہ آزمائشیں ایسی آئیں گی کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، ضرورتیں ہماری رہ جائیں گی. مثال کے طور پر نوکری نہیں ملی یا بیائی نہیں ہوئی، مگر یہ عارضی چیزیں رہیں گی. اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد دروازے کھولیں گے. انسان جب ثابت قدم رہے گا، ڈگمگائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے گا کہ ارے فیصلے تو آسمانوں میں ہوتے ہیں، ہماری بظاہر حرکت سے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں. اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یعنی میٹیریلسٹک بنایا ہے، تو اس میں کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو اس طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر ثابت قدم رہیں گے تو پھر اللہ رب العالمین شایان شان دروازے کھولیں گے. تو براہ راست ہم اللہ سے لینے والے بننا ہے. تو اب دنیا کی یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی فوقیت دیتا ہے، پریفر کرتا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اعمال کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، تو پھر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنی ضرورتوں کے پورا نہ ہونے، اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقوں کو توڑ کر اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں اگر کوئی ڈرے کہ نہیں آج ہم خواہش پوری کر لیں گے، آج ہم ہماری ضرورت پوری کر لیں گے، اللہ کے حکم کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو توڑ کر، مگر کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، کل اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے خون کو پسینے کی طرح زمین پر بہایا، ان کے سامنے کیا منہ دکھلائیں گے؟ وہ صحابیات کی عورتیں جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو شہید کروایا، خود بیوہ ہوئیں، ان کو کیا جواب دیں گے اس دین کے خاطر؟ تو یہ سوچ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے اور اپنی زندگی کو خواہشات سے روکیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اب نفس کیا ہے؟ ہوائے نفس کس کو کہتے ہیں؟ اب نفس ایک کون سا عضو ہے ہمارے جسم کا؟ کوئی خاص عضو ہے جس کا نام نفس رکھا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ نفس جو ہے گناہوں کے وسوسے یا گناہوں کی خواہش، یعنی اپنی خواہشات، وہ خواہش جو اللہ کے طریقے، اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو، ہر وہ خواہش جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کر ہو، اس خواہش کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی ہیڈ کوارٹر کو نفس بولا جاتا ہے، اسی مرکز کو نفس بولا جاتا ہے جہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ نفس ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اور یہ نفس کبھی سدھرتا نہیں ہے، کبھی سیدھا نہیں ہوتا. جیسے
یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اژدھا خاموش ہو جائے برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھنا کہ اژدھا مر چکا ہے یا سدھر گیا ہے، بلکہ اس کو ماحول کی گرمی نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ خاموش پڑا ہے، مارے ٹھنڈک کے، برف جمنے کی وجہ سے، مگر جیسے ہی اس کو گرمی لگے گی وہ اپنی حرکت میں آ جائے گا اور سب پر مسلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نفس کبھی سدھرتا نہیں ہے، اس کی نگہبانی، اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی 24 گھنٹے اور مرنے کی گھڑی تک، روح کے نکلنے تک ہمیں کرنی ہوگی۔ اس سے ڈرتے رہنا ہوگا، اس سے بچتے رہنا ہوگا کہ پتہ نہیں کب یہ اپنے شکنجے میں ہمیں لے لے، کب اپنی جال میں پھنسا دے۔ شیطان سے زیادہ بھاری اور شیطان سے زیادہ طاقتور نفس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شیطان تو لاحول کے پڑھنے سے بھاگ بھی جاتا ہے، مگر نفس یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ نیکی کے راستے سے بھی داخل ہو جاتا ہے، برائی کے راستے سے بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان برائی سے بچ رہا ہو، پوری برائیوں سے بچتا ہو اور 100% نیکی پر اترا ہو، تب بھی یہ آ جاتا ہے اور آ کر حملہ کر لیتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے پر خوش ہونا، یا تو دوسروں کو اپنے کیے ہوئے کی بنیاد پر دوسروں کی حقارت کرنا کہ میں تو اتنا کر رہی ہوں، اتنا کر رہی ہوں، یہ تو اتنی آزاد رہ کر اتنے سب کچھ سہولتیں ہو کر یہ بالکل نہیں کر رہے، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہمارے بچے ماشاءاللہ ایسے ہیں، ہم نے ہمارے بچوں کو یوں سکھایا ہے، وہ سکھایا ہے، ہم نے ہمارے بچوں کی پوری تربیت کی ہے، اور فلانوں کو دیکھو بالکل ان کو بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں، کوئی دینداری کا احساس نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے، اور یہ ہمارے سارے پر پانی پھیر رہا ہے۔ یہ خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ، یہ شیطان سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو اسی لیے اس سے بچنے کے لیے تزکیہ کرنے کو کہا جاتا ہے، جو قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ کرو، تزکیہ کرو۔ تو تزکیے سے مراد یہی ہے کہ نفس کی پاکی کرو، نفس کو سدھار کر رکھو، نفس کو گرمی بالکل نہ دو، اس کو بھوکا مارو، اس کی خواہشات کو روکو۔ اور یہ نفس جو ہے یہ ایک را میٹیریل ہے، یہ ایک مادہ ہے تقوی پر انسان کو لانے کا۔ اگر غور سے دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس جو ہے یہ ہمارا نفس ہی ہمیں تقوی کی بنیاد بنتا ہے، کہ نفس میں جو بھی تقاضے آئیں گے اللہ کی مرضی کے خلاف یا نبی کے طریقوں کے خلاف، اس کو کچل کر، اس کو مار کر، اس سے جو چیز تیار ہوگی، جو عمل تیار ہوگا، نفس سے جنگ کے بعد، نفس سے جہاد کے بعد، اس سے لڑنے کے بعد جو عمل پھر تیار ہوگا مشقت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا نام یہ نہیں کہ ہم موٹا کپڑا پہن لیں یا دنیا چھوڑ کر جنگلات میں چلے جائیں، 1.5 کلو کی تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے کونے میں بیٹھ جائیں، نہیں، دنیا داری کو چھوڑ کر نکل جائیں، نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ نفس کی اللہ کے خلاف اور نبی کے طریقوں کے خلاف جو خواہشات ہمارے اندر ابھرتی ہیں، اس کا مقابلہ کر کے، اس سے جنگ اور جہاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر لانا اور چلانا، نبی کے طریقے پر 100% عمل کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو نفس کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ نفس جو ہے تقوی کا را میٹیریل ہے، اسی سے تقوی بنتا ہے۔ کب؟ اس سے جنگ کرنے سے، اس سے لڑنے سے، اس سے مقابلہ کرنے سے اور اس سے جیتنے سے۔ مقابلہ کر کے جیتنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہی تقوی ہے۔ تو اس سے بچنے کی اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی نہایت ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود جو ہے فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے یہ بہت ہی بڑا برا ہے جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، مگر اس سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحم کسی بندے کو اگر ملنا ہو تو جیسے
اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر ہدایت کے دینے کے بعد، تو حفاظت فرما اس کی کہ لڑک نہ جائیں، لڑکھڑا نہ جائیں، اعمال کے باوجود، نیکیوں کے باوجود کہیں پھسل نہ جائیں، خود بینی میں یا خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائیں، عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں، جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں۔ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں یا حی یا قیوم، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، تو اپنی رحمت کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ کس معاملے میں مدد فرما؟ اصلح لی شأنی، میرے احوال کی اصلاح فرما، سارے احوال کے کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ فرما، میری حفاظت فرما، میری رہبری فرما، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی، طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ یعنی اتنا اللہ کے نبی کی تک یہ دعائیں ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے نہ فرما، کیونکہ نفس 24 گھنٹے ہمارے سر پر، ہمارے دلوں پر سوار ہے۔ جی، اور ایک بھی دعا ہے نا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من ہاں زکاہا۔ جی 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 اس کو صبح شام کا اذکار میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جی 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 یہ مگر ہماری یہ ساری دعائیں، اذکار اگر زبان کی نوک پر ہوں تو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی بچہ آ کر ہمارے سامنے کوئی چیز پڑھنے لگ جائے، امی مجھے کھانا چاہیے، بھوک لگ رہا ہے، اس طریقے سے کوئی چیز پڑھنا لگ جائے تو ہم اس کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، بکواس بک رہا ہے نا۔ تو مانگنے میں کیا ہو، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو متوجہ کیا جاتا ہے اور اپنی حاجت کو اس سے بیان کیا جاتا ہے، ایک درد سے، ایک ضرورت مندی کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ۔ تو ہماری وہ مانگنے کی کیفیت جتنا زیادہ پر اثر ہوگی، اسی کیفیت کے حساب سے ہمیں جواب بھی ملتا ہے یا اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو بھی اذکار ہیں وہ اذکار پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ مانگنے کے لیے ہیں۔ اس کو مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، کیفیت مانگنے کی ہو، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ترجمہ کا اگر پتہ ہوگا، اس کے معنی اور مفہوم کا اگر پتہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر مانگنے والا انداز آ جائے گا، پڑھنے والا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہوائے نفس کے تعلق سے۔ تو اب جو ہے نفس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا درجہ تو یہ عام مومنین کا، عام مسلمانوں کا پہلی سیڑھی نفس سے بچنے کی یہ ہے کہ اپنے عقائد کی درستگی، اپنے عقیدوں کو درست کرنا، کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین، کسی اور سے بالکل نہ ہو۔ یعنی ہمارے جو ایمان کی جو بنیادیں ہیں، جیسے آمنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، پھر اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ایمان لانا سے مطلب عمل میں آ جانا، اس کے احکامات پر چل پڑنا، پھر فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان لانا سے مطلب یہ سارے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلمات زبان کی نوک سے پڑھنے کے نہیں بلکہ یہ چلنے کے ہیں، یہ اس پر عمل کرنے کے ہیں، دل کی گہرائی سے عمل کرنے کے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق جسم کے اعضاء سے ہے۔ جب دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے 100% طور پر، تو پھر اسی کے مطابق جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے میں کیا کیا باتیں ہوں گی کہ اگر کوئی ہمارا کام بگڑ جائے تو فلانوں کے ذریعے سے بگڑا، فلانوں نے بگاڑا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ سبب کے طور پر کسی اور کو اللہ نے ذریعہ بنایا، کسی کو ذریعہ بنایا سبب کے طور پر، مگر اصل میں کرنے والی ذات کون تھی؟ اللہ ہی کی تھی۔ فیصلے کس کے تھے؟ اللہ کے تھے۔ ہو سکتا ہے یا تو وہ ہماری آزمائش کے لیے ہوں، یا ہماری گناہوں کی پاداش میں ہوں، یا پھر ہمارے نیکیوں کے اضافے کے لیے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے مصلحت، مگر فیصلے تو آسمانوں سے اترے ہیں۔
اسباب دنیا کے ذرائعوں کے ذریعے سے سبب پیدا کیا گیا ہے. یہ بات ہمارے دل میں پیوست ہو کہ اچھائی اور برائی جو بھی ہمارے ساتھ پیش آتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے. فیصلے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ترتیب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ترتیب دیتے ہیں، سچویشنز کریٹ کرتے ہیں، حالات بناتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں، حالات کے بنانے کے لیے، اسباب کے پیدا کرنے کے لیے، ذرائعوں کے منتقل کرنے کے لیے، سب کے لیے فرشتے مقرر ہیں. جیسے روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں سلیمان علیہ السلام سے ایک دفعہ ملک الموت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دوست ہوا کرتے تھے اور روزانہ جایا کرتے تھے ان کے پاس. تو روزانہ ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ملک الموت گئے انسانی شکل میں، تو گئے اور مجلس میں بیٹھے تھے. تو اچانک ایک بوڑھا محفل میں تھا. تو حضرت ملک الموت نے اس کو بالکل گھور کر دیکھتے رہے ٹکٹکی باندھ کر. تو بیچارہ ڈر گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. جب محفل برخاست ہو گئی تو سارے چلے گئے. اب یہ بوڑھا سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور آ کر کہا کہ مجھے جو ہے یہ آدمی جو ہے اتنا بہت ہی گھبراہٹ سے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے ہیبت ہو رہی ہے، یہ کون تھا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا. تو کہنے لگا کہ مجھے یوں کیوں دیکھ رہا تھا؟ مجھے آپ یہاں سے اٹھا کر مجھے ہندوستان کے علاقے میں بھیج دو، ہندوستان کے ساؤتھ کے علاقے میں، سراندیپ کے علاقے میں بھیج دو تاکہ میں وہاں چلا جاؤں، میں یہاں نہیں رہوں گا، اس نے مجھے بہت گھور کر دیکھا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کے ہندوستان پہنچا دو. جس علاقے کا اس نے نام بتایا تھا وہاں پر پہنچا دیا گیا. تو دوسرے دن جب محفل جمع ہوئی تو ملک الموت دوبارہ آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے کل اس شخص کو گھور کر دیکھنے کی کیا وجہ تھی؟ بیچارہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا اور کپکپاہٹ آ گئی اس کے جسم میں. تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم جاری کیا تھا کہ کل فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت اس کی روح کو مجھے ہندوستان کے علاقے میں اس کی روح کو قبض کرنا تھا، اور وہ یہاں بیٹھا تھا. تو میں تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا اب. تو میں جب وقت مقررہ پر جب میں اس جگہ مقام پر اترا تو میں نے اس کو وہاں پر کپکپاتے ہوئے پا لیا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی. یعنی حالات باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ترتیب دیے جاتے ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بس اللہ رب العالمین یہ ہمارا یقین کامل اور مکمل طریقے سے بن جائے. تو ایک عام سب سے پہلا اپنے خواہشات سے، نفس سے رکنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کر لے کہ ہم باپ سے پلتے ہیں، بیٹے سے پلتے ہیں، شوہر سے پلتے ہیں، بھائی سے پلتے ہیں، نہیں، بلکہ روزیوں کے مالک اللہ ہیں. ذریعے کے طور پر یہ ہمارے ارد گرد کے رشتہ دار اللہ رب العالمین نے ہمارے سرپرستی میں ہمارے سرپرست بنایا ہے. ان کو کسی کو باپ کی شکل دی، کسی کو شوہر کی شکل دی، کسی کو بیٹے اور بھائی کی شکل دی، کسی کو کچھ شکل. تو یہ ساری شکلیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترتیب دی ہوئی ہیں، اور روزیاں ہماری مقدر ہیں، طے شدہ روزیاں ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی اسباب کے سبب سے ذریعے کے طور پر ہمیں پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر یہ اگر نوکری چلی جائے تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نظام ترتیب دیں گے. اس میں گھبرانے کی بالکل ذرہ برابر رمق برابر ضرورت نہیں ہے. اگر گھبراہٹ آ گئی تو سمجھو ہمارا ایمان کمزور ہے. اور یہ جو ہمارے عقائد کا جو مضبوط ہونا ہے یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، کہلائی جاتی ہے سب سے پہلی سیڑھی. اگر انسان اسی میں کچا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ نیچے ہی لڑک جائے گا. اور اس کی دوسری سیڑھی یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بھی پرہیز کر لے. یعنی اگر کسی چیزوں میں شک پڑ جائے، حلال اور حرام کے درمیان شک ہو رہا ہو کہ یہ میرے حق میں حلال ہے یا حرام ہے، ہم نے آنکھوں سے بالکل پوری وثوق کے ساتھ پوری طے شدہ بات، یہ یقینی طور پر یہ بات پتہ نہیں کہ یہ میرے حق میں حلال ہے کہ یا حرام ہے، تو یہاں پر تقوی کو یعنی فتوے کو چھوڑ کر تقوی پر چلنا ہے.
یہ اللہ رب العالمین کی چراگاہ ہے، مشتبہات اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں ہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، بلکہ اس سے دور ہم باؤنڈری کے اندر ہی رہنا ہے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی مشتبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ اپنے نفس کو پر قابو پانے کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ نیکی کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے ڈرنا، کیونکہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل نہیں ہوتی، توفیق سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کی نہیں جاتی۔ خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی ہمارا عمل ناپسند آ جائے تو سب پر پانی پھرنے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، آن کے آن میں اللہ تعالیٰ سب پر پانی پھیر دے سکتے ہیں۔ اور کسی کی کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، پتہ نہیں اس کی کوئی نیکی یا کوئی اس کی ہلکی سی حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے اور ہمیں جہنم اللہ نہ کرے جہنم رسید کر دیا جائے، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں نہایت ہی بچ کر چلنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مختصر سی دنیا کی زندگی میں تقوی کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے، اپنے نفس کی پوری نگہبانی اور نگہداشت کرتے ہوئے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مختصر سی زندگی میں انشاءاللہ آگے کی جو مستقل ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں اللہ رب العالمین کامیاب اور بامراد کریں گے۔ ضرورتیں یہاں ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار پوری نہ ہوں یا کبھی اچھی طریقے سے پوری نہ ہو سکتا ہے اعمال کا مقابلہ کرنے میں کچھ قربانی دینی پڑے گی، مگر کچھ نہیں بگڑے گا۔ مگر اگر نفسانی خواہشات کو یا غیروں کے طریقوں کو یا اللہ کے احکامات کو توڑ کر اگر کسی چیز کو اپنایا جائے گا تو پھر اس کے نتائج آخرت میں بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس کے نتائج جو بھگتنے پڑیں گے وہ موت سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ دنیا میں زندگی میں جیتے جی دیکھنے کو ملے گا کچھ اس کی ہلکے سے اثرات، یا تو پھر موت سے تو پکا ٹھکا شروع ہو جائے گا۔ جیسے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسی ہی ملاقات کے جب اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ نے تمہیں خلیل بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی اور وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور آ کر خوشخبری دی ان کے خلیل بننے کی، اور اتنے زیادہ خوبصورت چہرے والے تھے، اتنے زیادہ خوبصورت شکل و صورت ان کی تھی کہ دلوں کو خوش کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا یہی صورت ہے؟ تم کس صورت میں تمہاری اگر کسی مومن کو جنت میں جانے کی کوئی اگر خوشی نہ ہو، بس تمہیں دیکھنا، تمہارے چہرے کا دیکھنا، تم سے ملاقات ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کی خوشی کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو ہے گنہگار کی روح نکالنے کے لیے کیسے جاتے ہیں، کس حالت میں جاتے ہیں، تمہاری کیا شکل ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو منہ پھیرنے کو کہا، پھر کچھ دیر بعد ان کی طرف دیکھنے کا حکم دیا، تو جیسے ہی دیکھے تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کیا تھا کہ 2 آنکھیں سامنے کو تھی، 2 آنکھیں گدی میں تھیں، اور پورے کے پورے جسم پر بال تھے، اور وہ بھی ایک انسانوں کی طرح کھڑے ہوئے بال تھے، یعنی گویا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک انسان وہاں پر جڑا ہوا ہو۔ تو پھر جب ہوش میں آئے ابراہیم علیہ السلام تو بہترین شکل میں اسرائیل علیہ السلام اپنے آپ کو تبدیل کر چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی گنہگار کو کسی بات کا ڈر نہ ہو اور کسی بات کی پریشانی نہ ہو تو بھی صرف آپ کو دیکھنا ہی اس کے عذاب کے لیے کافی ہے، یعنی اتنے وحشتناک، جب منہ کھولو تو آنکھ کے انگارے باہر نکل رہے ہیں، بڑا بھیانک شکل، اور سر جو ہے آسمانوں سے بات کر رہا ہے، پیر زمین کو چھو رہے ہیں،
یعنی ایک عجیب ہیبتناک شکل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو آخرت کے منازل، برزخ کے احوال اور قیامت کے ہولناک حالات، یہ سب بہت ہی زیادہ کٹھن اور بہت ہی زیادہ حیرت انگیز یا بھیانک اور گھبراہٹ والے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جس طرح دنیا میں ہم سکون سے الحمدللہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے عافیت اور سکون کے ساتھ ہماری برزخ کی زندگی اور قیامت کی زندگی کا دن اور آخرت کی زندگی اگر پار پڑ جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نفس کو کچل کر زندگی گزارنا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہاں کو سورہ نازعات ختم ہو چکی ہے، بس مجھے ہوائے نفس کے تعلق سے کچھ بتانا تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. جی آپ نے یہ جو سیکنڈ سٹیپ بتایا نا، وہ تھوڑا ریپیٹ کریں گے واپس؟ کہ ہوائے نا یہ مشتبہات سے بچنا. اگر کوئی دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، جیسے ذبح کا مسئلہ ہو کہ ذبح دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے کہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیے تھے یا نہیں کیے تھے، مشین سے کٹا ہے، یا تو پھر اگر مرغی کا ہی اگر لے لیں تو مرغی کے بال نکالنے کے لیے مشین میں ڈالا جاتا ہے گرم پانی کے، تو اس میں پیٹ صاف کیے بغیر گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اب پیٹ میں ساری گندگیاں موجود ہیں. اب مرغی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گوشت ہے کہ وہ ہلکے سے بھانپ سے بھی کیا ہو جاتی ہے، گل جاتی ہے، یعنی اس کے اندر اثرات اس کی تبدیل ہو جاتے ہیں گوشت کے. تو اب اس کے پیٹ میں اگر گندگی رہی اور یہ مرغی کو اگر گرم پانی کے مشین میں ڈال دیا گیا، گرم پانی میں کھولتے پانی میں ڈال دیا گیا، تو پھر اس کے اندر کی جو گندگی تھی پیٹ کی، وہ گوشت میں سرایت کر ہی گئی. تو پھر کیا ہو گیا، وہ گوشت ناپاک ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی حلال اگر سیل لگا بھی ہو تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حلال ہے، عرب میں ملتا ہے، ملک عرب میں ایسی ویسی چیزیں نہیں آتی ہیں، فتویٰ ہے، چلیں فتویٰ بھی ہو، تب بھی اگر ہم دیکھا جائے کہ وہ آیا پاکی کے اعتبار سے، نجاست کے اعتبار سے کیا وہ مناسب ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تقوی کو اختیار کرنا ہے کہ اگر مرغی اگر نہ بھی کھائیں تو کچھ نہیں بگڑے گا، یہ قربانی ہے اللہ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، یہ قربانی ہے، یہاں پر قربانی دے لیں گے، اس کو ترک کر دیں گے. اسی طریقے سے یعنی ہر مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ، اب میک اپ کی کئی چیزیں ہیں، اب میک اپ حلال چیزوں سے میک اپ کرنا جائز ہے، اپنے شوہروں کے لیے سجنا سنورنا جائز ہے، مگر اگر اس اشیاء میں اگر کوئی حرام کردہ چیزیں اگر اس میں داخل ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہیں ہم حلال کر کے، حلال سمجھ کر شوہروں کی زیب و زینت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اختیار تو کر رہے ہیں، ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں پھر وہ ناپاک اگر ہوں گی تو پھر ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی دنیا اور آخرت میں. تو پھر ایسی چیزوں میں کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرے کہ پکی ٹھکی حلال مل جائے، اگر حلال نہیں ملتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ترک کر دے. اور اسی طریقے سے یعنی ہر ہماری روزمرہ کی زندگی میں سجنا سنور، پاک صاف رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا، یہ تو ہماری طہارت کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر بننا، سجنا سنورنا اور اپنے جسم کے بناؤ سنگار کے اعضاء کو ظاہر کرنا، یہ شوہروں کے سامنے ہے، بھائیوں کے سامنے یا باپ کے سامنے یا بیٹوں کے سامنے بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اور کسی دوسری عورتوں کے سامنے بھی تو اس کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کے سامنے ہمیں کتنا جسم کھلا رکھنا ہے، چہرہ ٹوڑی سے لے کر پیشانی کے بال تک، دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیر، یہ محرم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اگر ہمارے بننے سنورنے کے اعضاء اگر کھلے رہ جائیں کسی اور کے پاس سامنے، کسی اور کو خوش کرنا یہ تو مقصود ہی نہیں ہے ہمارا، تو یہاں پر کیا کریں گے، تقوی کو اختیار کریں گے. اسی طریقے سے تیمم کا مسئلہ ہے، اب بیمار ہو رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے، زکام ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر ہمیں اس بات میں شک ہے کہ کیا ہماری بیماری اتنی زیادہ ہے کہ ہم پر تیمم فرض ہو سکتا ہے، تیمم واجب ہو سکتا ہے، اجازت مل سکتی ہے تیمم کی یا نہیں مل سکتی. اگر ہاں اب شک ہے ہمیں کہ تیمم کی اجازت ملتی ہے نہیں پتہ نہیں، تو یہاں پر تقوی کو اختیار کریں گے.
کہ گرم پانی سے وضو کر لیے یا گرم کمرے میں رہ گئے گرم پانی سے استعمال کر کے، یعنی کسی بھی طریقے سے تیمم سے بچنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو۔ اگر ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیماری اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میں اگر گرم پانی سے بھی وضو کر لوں تب بھی میرا زکام بڑھ جائے گا یا میری بیماری بڑھ جائے گی، اور مزید ہمیں اعمال کے کرنے میں مجھے پھر تکلیف اور رکاوٹ ہوگی، حقوق کے ادا کرنے میں رکاوٹ ہوگی، تو پھر اس جگہ پر جا کر پھر یقینی ہو جاتا ہے کہ تیمم کی اجازت ہمارے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی دو چیزیں سامنے آ جائیں مقابل میں اور ہم اس میں صحیح طریقے سے ہم اس کو طے نہ کر سکیں کہ اس میں کون سا ہمارے حق میں مناسب ہے کون سا نہیں ہے، تو ایسے صورت میں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، فتوے پر نہیں بلکہ تقوی پر چلیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ اب سطر کا چھپانا فرض ہے نا، سطر کا چھپانا فرض ہے۔ اب سطر کپڑوں سے تو ڈھک ہی رہا ہے مگر جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب چلیں عورتیں ہی ہیں، ہمارا کیا فتویٰ ہوتا ہے کہ عورتیں ہی ہیں، ہم کسی غیر محرم کے سامنے نہیں چل رہے، عورتوں ہی کے سامنے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر ہم تنگ اور تاریک کپڑے پہنیں گے، تنگ اور چست کپڑے پہنیں گے جس سے بدن کا ڈیل ڈول اچھے سے ظاہر ہو رہا ہو، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اب فتویٰ یہ دیں گے کہ ہم جسم تو ڈھک رہا ہے، نہیں، جسم کہاں ڈھک رہا ہے؟ جسم کے ڈھکنے کی دونوں صورتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ مراد یہ ہے کہ اس کا ڈیل ڈول اس سے کپڑوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا، یا تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ باریک ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ کپڑے جس کے ذریعے سے ہمارا وہ حلیہ جس کے ذریعے جس حلیے سے ہماری نماز ادا ہو سکتی ہے، وہی حلیہ ہمیں دیگر محرموں کے سامنے بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ بات کھلم کو ایک عام ایک موٹی سمجھنے کی بات۔ ہم یہ پہن سکتے ہیں، وہ پہن سکتے ہیں، ہم نماز میں یہ لگا سکتے ہیں، نماز میں وہ لگا سکتے ہیں۔ ہزار سوالات کا ایک جواب یہ کہ جس لباس میں اور جس حلیے میں ہم نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہماری نماز ادا ہو سکتی ہے، اسی حلیے میں ہمیں ہمارے دیگر محرموں کے سامنے رہنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ میں محرموں کے سامنے بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ایک عام سی بات، عام سمجھ کے اعتبار سے اگر کہی جائے تو۔ آیا سمجھ میں؟ کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی، جو آپ نے ایک کوشچن سمجھ نہیں آیا تو پوچھنا ہے۔ جی جی، آپ نے جو سوالات لیے تھے، جی، کوشچن نمبر 6 بتائیں۔ سورۃ العادیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتائیں کہ اللہ پاک کے نزدیک اس کے راستے کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ العادیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتائیں، تو اس کا آنسر کیا بنے گا؟ میں نے تو لکھا ہے مگر مجھے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میرے آنسر سے، اس لیے آپ سے ملا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کس کس کی قسمیں کھائی ہیں؟ گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ نہیں، گھوڑے کی مطلب بس گھوڑے کی قسم کھایا ہے، والفرسی کہا، کیا کہا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو گھوڑے کی قسم کھائی تھی، کی تعریف بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ نہیں وہی نہیں، دیکھیں گاڑیاں جو نکلتی ہیں، گھوڑا جب بھاگتا ہے، ہاں، اور پھر اس کی جو دھول اڑتی ہے اس کے ساتھ، ہاں، یعنی اس سے اڑنے والی دھول کی بھی قسم کھائی، اس کی وہ آواز کی بھی قسم کھائی، اس کے ہانپنے کی بھی قسم کھائی، ہے نا، اس کی ٹک ٹک آواز کی بھی قسم کھائی، یعنی الگ الگ انداز سے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ مراد یہ کہ اس اللہ کے دین کے راستے میں اڑنے والی دھول بھی قیمتی، اس کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، یعنی مجاہد کی حرکت پر نہیں بلکہ اس کے گھوڑے کی حرکت کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یعنی اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ صرف
غازی کی ہی قیمت نہیں بلکہ غازی کے گھوڑے کی بھی قیمت لگائی جا رہی ہے، اس کے ہانپنے کی، اس کے پسینے کی، یہاں تک کہ اس کے لید کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ گھوڑا، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غازی کا گھوڑا اگر لید بھی کرتا ہے تو اس پر بھی اس غازی کو ثواب ملتا ہے. اپنے غازی اپنے گھوڑے کو چراتا بھی ہے، یعنی اس کے پیچھے مشقت اٹھاتا ہے، اس کو چرانا، اس کو نہلانا، اس کی دیکھ بھال میں، تو اس پر بھی اس کا اجر ملتا ہے. یعنی ادھر یہ کس کا مائک بند کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے کی معمولی سی دھول کی، گھوڑے کے ٹاپوں سے نکلنے والی آواز کی اور اس کے دھول کی تک قیمت ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اللہ کے راستہ کتنا قیمتی ہے. جی میں نے یہی لکھا تھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی چیز کی اہمیت کو دکھانا ہوتا ہے تو اللہ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں. اور گھوڑے کو کیوں لائے؟ گھوڑے کا تذکرہ کیوں لائے؟ آواز نہیں آتی، آواز کر دی. گھوڑے کا تذکرہ کیوں لائے؟ یہ بھی اس کا جواب، یہ بھی تھا نا جواب میں. جی میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گھوڑے کی قسم کھائی ہے. اللہ گھوڑے کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ اپنی مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے. گھوڑے کے دل میں یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو بیٹھا کے انسان کی لڑائی میں جس میں قتل کا پورا خطرہ ہو اور اس کا منظر اتنا دہشتناک ہوتا ہے کہ جانور بھی بدک جاتا ہے. سامنے سے تیر برسائی ہوتی ہے. گھوڑا اپنے مالک کو اپنے پشت پر بٹھا کے اپنے مالک کو شان کے ساتھ جنگ میں لے جاتا ہے. ایسی شان کے ساتھ کتابوں کی چنگاریاں اڑتی رہتی ہے اور غبار اڑتے رہتا ہے. اور صبح کا وقت کا جو صبح کے وقت کے جو حملے کی تعریف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث سنائی تھی وہ بھی میں نے لکھی ہے. تو یعنی انسان ناشکرا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یعنی گھوڑے کے مقابلے میں انسان. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے. جتنا گھوڑے کا تعلق مالک کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ انسان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن انسان اپنے خالق کی ایسی فرمانبرداری نہیں کرتا. ایسی کیا کیسی بھی نہیں کرتا. ہلکے سے حالات، معمولی سے حالات بھی آ جاتے ہیں، جان تو جانے کی بات دور کی ہے، ہلکی سی معاشرے میں تھوڑا اونچ نیچ کے بھی معاملات آ جاتے ہیں تو انسان جو ہے مالک کی فرمانبرداری سے پیٹ پھیر لیتا ہے کہ سوسائٹی میں نام خراب ہو جائے گا، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. گھوڑا تو اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے. جی آپ نے جو 9th کویشچن دیا 30ویں پارے کی آیت میں قیامت کے کن کن منظروں کا بیان کیا گیا ہے اور ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اس کی ہر ایک ہر صورت نکال کے ایوری صورت کے ساتھ میں جب اس کے پوائنٹس جو قیامت کے تذکرے کے لکھا تو ایسے لکھنا تھا نا، یا جو ہے صرف اپنے اپن جو سمجھے وہ لکھنا تھا. نہیں ہر صورت سے نکالنا تھا، ہر صورت سے سامان اکٹھا کرنا ہے. الحمدللہ وہ تو ہو گیا. اور اس کے بعد اور اس کے مد نظر ہماری زندگی کا رخ میں کیا مدعا آیا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا کوشچن. یہ بات نہیں، ہماری زندگی کا رخ کیسے پھیرا گیا، رخ میں کیا تبدیلی آئی. ابھی قیامت کے مناظر کو ہم جو پڑھے ہیں اور اس کے کس سے ان مناظر سے نجات کس کے ذریعے، کس وجہ سے، کس بنیاد پر ہوگی، اور قیامت کے ان مناظر میں ہمارے لیے خسارہ کس وجہ سے، وجوہات سے ہوگا، یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے کھل کر آ گئی نا، بات صاف ہو گئی. تو اب ہماری زندگیوں کا رخ کیسا ہے، ابھی کیا تبدیلی آئی رخ میں، یہ پوچھنا ہے. ہاں یہ پوچھا جا رہا ہے. کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے؟ کل جو
کل جو چاہا جا رہا تھا کہ وائس ریکارڈ کر کے بھیجیں گے جوابات، تو اس کی تو اجازت دے دی گئی ہے، مگر کوئی وائس ریکارڈ آیا نہیں ابھی تک. تو کب تک بھیجنے کا ارادہ ہے؟ بھیج سکتے ہیں. کسی کو پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آیا، وہ میسج نہیں گزرا تو سن لیں کہ آپ وائس ریکارڈ کر کے اپنے جوابات دو کا جواب، ایک ریکارڈنگ یا ایک کا ہی صحیح، مگر 2 سے زیادہ کا مت بنائیں کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، پھر سننے میں یہ ہوگا. تو 2 جوابات کا ایک کم سے زیادہ کر کے بھیج دیں. اور کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بولنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.